چین نے مصنوعی ذہانت کی اپنی ایپ ڈیپ سیک کو لانچ کر کے دنیا بھر کی مالیاتی منڈیوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے امریکی ٹیک انڈسٹری کے لیے خطرے کی گھنٹی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈیپ سیک کا دعویٰ ہے کہ اس کی مصنوعی ذہانت کا ماڈل R1 ان کے حریفوں کے ماڈل کی لاگت کے مقابلے میں انتہائی کم لاگت میں تیار کیا گیا ہے۔ اس دعوے نے پوری صنعت کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا کی کچھ بڑی کمپنیوں کی قدر میں کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ ڈیپ سیک لانچ ہونے کے صرف ایک ہفتے کے بعد ہی امریکہ میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی مفت ایپ بن گئی ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے مستحکم اور بظاہر بہت زیادہ مہنگے اپنے امریکی حریفوں جیسے اوپن اے آئی، چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کے جیمنائی کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہے؟ جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ اس کے استعمال کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں تو وہ ان وجوہات میں لوگوں کے لکھنے میں مدد کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ اپنے استعمال کرنے والوں کے لیے ایک مددگار فارمیٹ میں معلومات اکٹھا کرنے، ان کا خلاصہ پیش کرنے سے لے کر بہت سارے موضوع پر بلاگ پوسٹ لکھنے تک کا آلہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یہ بہت سے لوگوں کے لیے ان کے دفتری کاموں میں بھی کافی معاون ثابت ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی فٹ بال ٹیم کے ایک قابل فخر پرستار کے طور پر میں نے چیٹ بوٹ سے تاریخ کے بہترین اسکاٹش فٹ بال کھلاڑیوں کا خلاصہ پر مبنی ایک بلاگ پوسٹ کا مسودہ تیار کرنے کا کہا۔ ایسا ہی میں نے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک سے کہا کہ وہ اسکاٹش فٹ بال کی بہترین کھلاڑیوں کا خلاصہ پیش کریں۔ ڈیپ سیک نے سیکنڈز میں جواب دیا اور چوٹی کے 10 بہترین کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی، جس میں لیورپول اور سیلٹک کے کینی ڈالگش کو پہلے نمبر پر رکھا گیا تھا۔ اس نے ان کھلاڑیوں کے بارے میں یہ معلومات بھی فراہم کی وہ کون سی پوزیشن سے کھیلتے ہیں، ان کے کلب کون سے ہیں، جبکہ ان کی نمایاں کارکردگیوں کا خلاصہ بھی پیش کیا۔ ڈیپ سیک نے 2 غیر اسکاٹش کھلاڑیوں کی بھی تفصیل بتائی، ان میں سے ایک ڈنمارک کے باشندے اور کھلاڑی رینجرز کے لیجنڈ برائن لارڈوپ تھے اور دوسرے سیلٹک ہیرو ہینرک لارسن تھے۔ لارسن کے لیے ڈیپ سیک نے مزید کہا کہ سویڈن والے لارسن کو سیلٹک میں ان کے اثرات کی وجہ سے اکثر اسکاٹش فٹ بال لیجنڈز کے مباحثوں میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے بلاگ پوسٹ کے لیے اس نے کھلاڑیوں کے کیریئر کا مختصر سا جائزہ پیش کرنے سے پہلے لارڈوپ کی قومیت کی تفصیل کو بیان کیا۔ اسی سوال کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے جو جواب دیے ان میں بہت سے نام مشترک تھے۔ اس نے بھی کنگ کینی کو زیر فہرست رکھا تھا۔ اس کی تفصیلی بلاگ پوسٹ مختصراً اور درست طور پر تمام کھلاڑیوں کے کیریئر کا احاطہ کر رہی تھی۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگرچہ دہائیوں میں یہ کھیل بدل گیا ہے لیکن ان اسکاٹش عظیم کھلاڑیوں کے اثرات لازوال ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس تفریحی ٹیسٹ میں ڈیپ سیک یقینی طور پر اپنے سب سے مشہور امریکی حریف چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں زیادہ قابل قدر نظر آیا۔ مصنوعی ذہانت کے ایڈوانس ماڈلز کے ظہور نے ان لوگوں میں بڑا فرق کیا ہے جو کوڈنگ کرتے ہیں۔ جب چیٹ جی پی ٹی کو گزشتہ ہفتے بندش کا سامنا کرنا پڑا تھا تو بہت سے کوڈنگ کرنے والے یا ڈیولپر صارفین نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مزاحیہ پوسٹیں کی جن میں لکھا تھا کہ وہ اپنے وفادار دوست کے بغیر اپنا کام نہیں کر پا رہے۔ لیکن ڈیپ سیک کا یہاں موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں سیمسنگ میڈیکل سینٹر میں اے آئی کے محقق جیویئر ایگویئر میڈیسن یعنی طب اور مصنوعی ذہانت میں تحقیق کرنے کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ منگل کو انہوں نے سوشل پلیٹ فارم لنکڈ ان پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میں ڈیپ سیک سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ کوڈنگ کے دوران ہم عام طور پر اے آئی چیٹ بوٹس کو اس حد تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھٹ جائیں تاکہ کوڈنگ میں مدد کرنے میں ان کی صلاحیتوں کو دیکھا جا سکے۔ آج میرے سامنے واقعی ایک مشکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ چیٹ جی پی ٹی O1 بھی ان کا مناسب حل نہیں دے سکا۔ میں نے پھر ڈیپ سیک پر ایک کوشش کی اور اس نے اسے فوراً ہی درستگی کے ساتھ حل کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ کوڈرز کے لیے ماڈلز کا امتزاج کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی ہی بات گوگل میں کروم ڈیولپر ایکسپیرینس کے سربراہ ایڈی عثمانی نے بھی کی۔ انہوں نے لنکڈ ان پر اپنے 208,000 فالوورز کے لیے اپنی ایک پوسٹ میں ڈیپ سیک کو مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اینتھروپک کے آلے کلاڈ سونیٹ کے ساتھ جوڑنے کی بات کہی۔ خیال رہے کہ سن 2023 میں ایمیزون نے اینتھروپک میں 4 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ایڈی عثمانی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ کوڈنگ کریں۔ کوڈنگ کے لیے ڈیپ سیک R1 کے ساتھ کلاڈ سونیٹ بہترین ہائبرڈ ماڈل ہو سکتا ہے اور ہاں انجینئرز ان کا ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ عثمانی نے یہ بھی کہا کہ ڈیپ سیک در حقیقت کلاڈ سونیٹ اور اوپن اے آئی کے O1 ماڈل دونوں کے مقابلے میں استعمال کرنے کے لیے نمایاں طور پر سستا ہے۔ ہم نے نئے خیالات پر غور و فکر یا برین سٹارمنگ کے بارے میں سوچا اور چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک سے کہا کہ وہ مجھے بچوں کی کہانیاں تیار کرنے کے لیے چاند پر رہنے والے لڑکے کے بارے میں آئیڈیاز دیں۔ چیٹ جی پی ٹی نے سیکنڈز کے اندر 6 صاف ستھرے خیالات پیش کیے۔ ان میں سے کہانی اس طرح تھی کہ میکس نامی ایک لڑکا ہے جو چاند پر ڈاکیے کے طور پر کام کرتا تھا اور اسے ایک مہم جوئی پر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور اولیور کے بارے میں تھا جو ایک پراسرار آرکسٹرا کی آوازوں کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے جو ایلینز نے تیار کیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی کہانی جلد ہی ہیری پوٹر یا رول ڈھال کو چینج نہیں کرے گی، لیکن یہ شاید مزید بہتر خیالات کے پنپنے کا آغاز ہو سکتی ہے۔
دوسری طرف ڈیپ سیک نے صرف ایک خیال کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے لونا اور ایک لڑکے کا خیال پیش کیا جو ستاروں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اس کا جواب 387 الفاظ پر مشتمل تھا، جس میں اس نے لونا نامی چیز کی وضاحت نہیں کی تھی، جبکہ اس نے چاند پر رہنے والے میلو نامی ایک متجسس بچے کی کہانیاں بیان کی تھیں۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ جہاں چیٹ جی پی ٹی نے مجھے 6 مختلف طرح کے خیالات دیے، وہیں ڈیپ سیک نے ایک پوری کہانی لکھ کر دے دی۔ اگرچہ یہ کہانی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اس نے اے سے لے کر بی تک جانے والے ایک سادہ سے کردار پر مبنی ایک کہانی فوراً ہی پیش کر دی۔ یہ اگرچہ ابھی آغاز ہی ہے، لیکن یہ متاثر کن ہے۔ مجھے اپنے ہائی اسکول کی بات یاد آ رہی ہے کہ میرے تاریخ کے استاد ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم کس طرح بہت سے یورپی طاقتوں کے درمیان ایک پیچیدہ صورتحال میں سن 1914 میں شروع ہوئی۔ ہم نے سوچا کہ چیٹ بوٹس تاریخ کے اتنے پیچیدہ اور اہم حصے کی وضاحت کرنے سے کیسے نمٹیں گے، تو پتہ چلا کہ بہت اچھی طرح سے۔ چیٹ جی پی ٹی نے اس پر ایک تفصیلی جائزہ پیش کر دیا اور اہم عوامل کا خاکہ پیش کیا۔ ڈیپ سیک کا تجزیہ اتنا تفصیلی نہیں تھا، لیکن اس کا مختصر جائزہ تمام اہم نکات اور واقعات کا احاطہ کرتا تھا۔ گوگل کے جیمینی اسسٹنٹ نے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک کے ہی طرح ایک خلاصہ پیش کیا، لیکن اس نے صارف کو برطانیہ میں امپیریل وار میوزیم جیسے معتبر ذرائع سے لنکس پر کلک کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ میں نے دوسرے کاموں اور اشارے کے متعلق بھی دیکھا کہ ڈیپ سیک یقینی طور پر اپنے امریکی حریفوں کا مد مقابل نکلا۔ میں نے چیٹ بوٹس کو جو کام دیے وہ آسان تھے، لیکن وہ کچھ زیادہ اہم بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ابھی نام نہاد مصنوعی ذہانت کی دور میں فاتحہ کا فیصلہ ہونا باقی ہے، کیونکہ دوڑ ابھی لمبی ہے۔ امریکی کمپنیوں نے جتنے وسیع وسائل اس شعبے میں ڈالا ہے، ان سب سے قطع نظر ان کی چینی حریف نے یہ دکھایا ہے کہ ان کی کامیابیوں کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ڈیپ مائنڈ مشین لرننگ کے پروفیسر نیل لانٹس نے کہا کہ یہ بھی شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان ماڈلز میں جس قسم کی جدت کی ہم توقع کر سکتے ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سمندر کی سطح پر برف کا نظر آنے والا ایک سرا ہے۔ انہوں نے طریق سے ایک مثال اٹھا کر اس پر روشنی ڈالی کہ جیمس واٹ کو بھاپ کے انجن کا مترادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے اسے ایجاد کرنے کے بجائے بہتر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نئے جیمس واٹس کے سامنے آنے کے لیے کافی جگہ ہے، اور یہ کہ ان کی موجود کھلاڑیوں میں سے آنے کا امکان کم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔